علاؤدین نے رتن سنگھ کی نام نہاد شجاعت و مردانگی کے بت کو اپنے الفاظ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ راجپوت سمراٹ کے جسم کی لرزش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ جوش و غضب میں بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ سکا، بس خونی نظروں سے علاؤدین کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان کے ہونٹوں پر ایک بار پھر وہی تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ فاتح چتوڑ اپنے شکار کی بے کسی سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رتن سنگھ کے جسم میں نفرت کی بجھتی ہوئی چنگاریاں دوبارہ بڑک اٹھی تھی۔ اگرچہ اب جھوٹی شان و شوکت کا مظاہرہ بے سود تھا، لیکن پھر بھی رتن سنگھ اندرونی کرب سے بے قرار ہو کر چیخ اٹھا، علاؤدین، تیری رواداری کا قانون یہ ہے کہ تو دوسروں کی عزت و ناموس پر دسترازی کرے اور لوگ تیری اس شیطانی خواہش کے آگے سر جھکا دیں۔ تیرا فرمان اس قابل تھا کہ اسے جوتوں سے مسل دیا جائے۔ ہم نے پھر بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو چاک کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا۔ رتن سنگھ بھی شرربار لہجے میں بول رہا تھا، یہ تیری تواضع ہے کہ تو نامحرم خواتین پر ہوس آمیز نظریں ڈالے، اور جب کوئی شخص تیری اس ذلت آمیز سلوک پر احتجاج کرے تو تیرے وحشیانہ جذبے بیدار ہو جائیں اور تو بے قصور انسانوں کی پوری بستی کو آگ لگا دے۔ رتن سنگھ نے علاؤدین پر بڑی خوفناک تہمت تراشی تھی۔ خلجی حکمراں اس غلیظ الزام کو برداشت نہ کر سکا اور شدید حالت اضطراب میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ کی یہ کیفیت دیکھ کر تمام مصاحب اور سپہ سالار بھی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ ملک نصرت خان اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ وہ آداب شاہی کا بھی خیال نہ رکھ سکا اور اس نے تلوار کھینچ لی۔ سلطان معظم، غلام اس سے زیادہ برداشت کی قوت نہیں رکھتے، حکم دیجیے کہ اس احسان فراموش کی وہ زبان کاٹ کر پھینک دی جائے جس سے ناشکر گزاروں کا غلیظ چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ نہیں نصرت خان، علاؤدین نے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھے بغیر کہا، کسی کی زبان قطع کر دینا بہت آسان فعل ہے، مگر تمہارے شاہ کا یہ مزاج نہیں۔ علاؤدین تو وہ ہے جو انسانی زبانوں کے زاویے بدل ڈالتا ہے اور ان کے رخ موڑ دیتا ہے۔ جس زبان نے تمہارے سلطان کو گالیاں دی ہے، وہی زبان کچھ دیر بعد فاتح عالم کی عظمتوں کا کلمہ پڑھے گی۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، ہم اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر علاؤدین راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہوا، نسل چوہان کے ذلیل ترین نمائندے، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم تیری بیوی پدمنی کے نام تک سے واقف نہ تھے۔ اپنے اس درباری برہمن راگو چیتن کو یاد کر جسے تو نے ٹکرایا تھا اور جو آج کل دہلی میں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ اسی منافق پنڈت نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک عورت چتوڑ کے راجپوتوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ سن کر ہم نے چاہا کہ تجھ سے تیرا اقتدار چھیننے کے لیے کوئی بہانہ تلاش لیں، اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو پیدائشی احمق ہے کہ ہمارے انداز سیاست کو نہ سمجھ سکا۔ اگر تو ہم سے ہماری رحم کی بھیک مانگتا تو ہم تجھے تیری ریاست بھی بخش دیتے اور پدمنی بھی۔ تو کہتا ہے کہ ہم دوسروں کی عورتوں کو ہوس آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا تجھے رانی کملا دیوی یاد نہیں جو تیری ہم قوم ہے؟ جب اس کا شوہر راجہ کرن اپنی آبرو کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا تو کملا دیوی نے ہماری پناہ میں آنے کی درخواست کی۔ ہم اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ کملا دیوی کو ہمیشہ کے لیے داشتہ بنا دیتے، مگر وہ ایک اعلیٰ خاندان کی عورت تھی۔ ہم نے اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کملا دیوی کو ملکہ جہاں کا خطاب عطا کیا کہ ہم شرفاء کی اسی طرح قدر کرتے ہیں۔ ہمارے معیار کرم کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے اچھوتوں سے پوچھ کے ہم نے ان کی بیٹیوں کا بھی دامن عصمت چاک نہیں ہونے دیا۔ ہمارے جن سپاہیوں کی نظریں بہکی تھی، ہم نے ان کی شہرگیں کاٹ دی۔ ہماری عظیم الشان سلطنت میں لاکھوں ہندو خواتین آباد ہیں، ان سے دریافت کر کے ہم نے انہیں کس طرح تحفظ دیا ہے۔ تم درندوں کا مزاج ہے کہ بے کس عورتوں کو اپنی فطری غذا سمجھ کر استعمال کرتے ہو۔ ہمیں تیرے ہی علاقے کی خواتین نے اپنی بربادیوں کے وہ دردناک افسانے سنائے ہیں کہ انہیں دہراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ذلیل رتن سنگھ، یہ تیرا گناہ تھا کہ اس کا ذکر کرتے کرتے ہماری گردن اس لیے جھک جاتی ہے کہ ہم ایک اعلیٰ نسب اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں۔ اگر خدا نے ہمیں اعلیٰ ظرف نہ بنایا ہوتا تو آج آسمان کی آنکھ بڑا عجیب تماشا دیکھتی۔ ہم اس پر قادر تھے کہ تیری گردن میں توق غلامی ہوتا اور تیرے پاؤں بھاری زنجیروں کے بوجھ سے لڑکھڑا رہے ہوتے، اور ہم اس پر بھی قادر تھے کہ تیری دستار ہمارے گھوڑوں کی سمجھ سے رگڑ کر دھجی میں بدل جاتی، اور ہم اس پر بھی قادر تھے کہ تیرا چہرہ سیاہ کرا دیتے اور تو چتوڑ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا۔ پھر انہی ٹکرائے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوتے اور تیرے جسم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہوتی، اور ہم اس پر بھی قادر تھے کہ ریاست کے اچھوتوں کو اشارہ کر دیتے
پھر یہ حقیر مخلوق تجھ پر تھوک رہی ہوتی اور تیرا خوشبوؤں میں بسا ہوا صاف و شفاف بدن ان ناپاک انسانوں کے لعاب دہن میں نہا جاتا۔ آخر بدسلوکی کا وہ کون سا انداز ہے جو آج ہمارے قبضہ قدرت سے باہر ہے؟ بخدا ذلت و رسوائی کا ایسا کوئی زاویہ موجود نہیں جو ہم تجھ پر مسلط نہ کر سکیں۔ آج دنیا کے تمام جبر و ستم ہمارے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جسے بھی حکم دیں گے وہ پوری طاقت سے تجھ پر نازل ہو جائے گا، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آداب شاہی ہمیں قہر و غضب کے مظاہرے سے روکتے ہیں۔ تو شکست خوردہ سہی لیکن کل تک اسی زمین پر حکمراں رہ چکا ہے۔ ہم اپنے اصولوں کے احترام میں تیری بدکلامی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ راجہ رتن سنگھ کچھ دیر تک سناٹے کے عالم میں کڑا رہا، مگر پھر اپنے دل کا غبار کم کرنے کے لیے تند و تیز لہجے میں بول اٹھا، تو کچھ بھی کہہ لے علاؤدین، لیکن تجھے تیرے ارادوں میں شکست ہو گئی۔ تو جیت کر بھی ہار گیا کہ پدمنی تیری پہنچ سے بہت دور دیوتاؤں کے سائے میں جا چکی ہے۔ بے شک تجھے فتح حاصل ہوئی، مگر یہ فتح ایک اپاہج انسان کی زندگی کی طرح بے رنگ اور ادھوری ہے۔ راجپوت سمراٹ نے علاؤدین کا مذاق اڑانے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ لعنت زدہ رتن سنگھ، ہماری کوئی فتح نامکمل اور مفلوج نہیں ہوتی۔ سلطان کے ہونٹوں سے ایک بار پھر شرارے پھوٹنے لگے۔ تو پدمنی کی بات کرتا ہے کہ وہ دیوتاؤں کی پناہ میں چلی گئی، یہ کیسا بے سر و پا جھوٹ ہے۔ اس نے آگ میں جل کر خودکشی کر لی، یہ اس کی بدترین شکست تھی جس سے ہم روٹھ جاتے ہیں، اس پر زندگی اپنے دروازے بند کر دیتی ہے۔ پدمنی کے ساتھ بھی قسمت نے ہی خوفناک کھیل کھیلا ہے۔ یقیناً وہ ہم سے بہت دور جا چکی ہے، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا وقار ہمارے حوالے کر گئی ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پدمنی کا وہ تاج نکال لیا جو راک کے ڈھیر سے برآمد ہوا تھا۔ سلطان کے خدمتگاروں نے تاج کی ساری کثافت دور کر دی تھی، جس کے نتیجے میں تمام ہیرے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگے تھے۔ راجہ رتن سنگھ نے چونک کر اس تاج کو دیکھا جو اس کی محبوب بیوی کی آخری یادگار تھا۔ علاؤدین نے اچانک پدمنی کا تاج اس زاویے سے نیچے پھینک دیا کہ اس کے پیروں میں جا گرا۔ خیالوں کی دنیا میں رہنا ہماری عادت نہیں، لیکن آج ہم یہ تصور کیے لیتے ہیں کہ پدمنی کا اثر ہمارے قدموں پر جو گیا ہے۔ سلطان کے لہجے میں ایک بار پھر ساری دنیا کی حقارت سمٹ آئی تھی اور وہ رتن سنگھ کو بڑے عجیب انداز سے ذلیل کر رہا تھا۔ خوف و دہشت کی اس فضا میں راجپوت سمراٹ پہلی مرتبہ مسکرایا اور پھر اس دبی دبی مسکراہٹ نے تیز کہی کی شکل اختیار کر لی۔ علاؤدین، یہ کوئی انوکھا کھیل نہیں ہے، ناکام لوگ اسی طرح کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ تو خوب جانتا ہے کہ حکمرانوں کے نزدیک تاج و تخت کی قیمت کھلونوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بے جان کھلونا ہے جو اس وقت تیرے جوتوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو چاہے تو اسے توڑ بھی سکتا ہے، مگر اس سے پدمنی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نہیں رتن سنگھ، تو اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر علاؤدین کا لہجہ نرم ہو گیا تھا، مگر لفظوں میں وہی نشتروں جیسی کاٹ تھی۔ حکمران تو اپنے تخت و تاج ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تیرے قبضے میں ہوتی تو آج تیری صورت پر بیکاریوں جیسی پٹکار نہ برس رہی ہوتی۔ تو واقعتاً بے غیرت ہے کہ سر کی عزت چھن جانے کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے۔ خیر، یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم تجھے شرم و حیا کا درس دینے نہیں آئے ہیں۔ تیری نظر میں پدمنی کا تاج ایک کھلونا صحیح، مگر ہم اس سے کھیلیں گے نہیں۔ یہ تو ہماری طاقت کا ادنا ترین مظاہرہ تھا کہ ہم نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ کھیل تو اب شروع ہوگا رتن سنگھ، بس چند لمحوں کی بات ہے، پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ علاؤدین کس انداز کا کھلاڑی ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین تخت سے نیچے اتر آیا۔ ملک نصرت خان، تاج الدین عراقی، خواجہ حاجی، ملک ظفر خان اور حضرت امیر خسرو بھی سلطان کے پیچھے پیچھے بہت تیزی سے اترے۔ چانوں سے سالاروں کی شمشیریں بے نیام تھی، ان کی روشن آنکھیں کسی عقاب کی طرح اپنے شکار پر جمی ہوئی تھی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی راجپوت سردار مشتعل ہو کر شاہ والا کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے، اور رتن سنگھ تو مکمل طور پر آزاد تھا۔ موت کے منہ میں پہنچ کر یہ بات قرین قیاس تھی کہ راجپوت سمراٹ سلطان پر ناکام حملے کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ انہی خطرات کے پیش نظر تمام امیران لشکر حد سے زیادہ محتاط اور مستعد ہو گئے تھے۔ ان کی شمشیروں کے زاویوں میں اس قدر تبدیلی آ گئی تھی کہ اگر راجپوت قیدی میں سے کوئی سردار ذرا بھی جنبش کرتا تو اس کی گردن اور جسم میں ایک داغے کا بھی رشتہ باقی نہ رہتا۔ علاؤدین چند قدم آگے بڑھ کر راجپوت سرداروں کے سامنے ٹھہر گیا۔ جشن عام کے تمام شرکا اس طرح کھڑے تھے کہ انہیں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
دن رات ڈسنے والے زندان کے بھیانک اندھیرے یا سلطان کے بے مثال کرم کی روشنی، ہڈیوں میں ناسور پیدا کر دینے والی زنجیر غلامی یا ہمارے بخشے ہوئے نرم و نازک ریشمی لباس، علاؤ الدین نے ایک راجپوت سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس سردار نے بہت کوشش کی کہ وہ سلطان سے نظریں ملا کر بات کر سکے، مگر علاؤ الدین جیسے حکمراں کی چنگاریاں اگلتی ہوئی آنکھوں کی تاب لانا آسان کام نہیں تھا۔ راجپوت سرداروں کی نگاہیں جھک گئیں۔ ہم اپنے سوال کے جواب میں لمحوں کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے۔ علاؤ الدین کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا تھا۔ تم پر کوئی جبر نہیں، یہ محض ایک سیاسی تجارت ہے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر سکتے ہو۔ راجپوت سردار نے ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا اور اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس نے موت کی سختیاں بیچ کر زندگی کے عیش و نشاط خرید لیے تھے۔ اس کی زنجیریں کھول دو، علاؤ الدین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دوسرے راجپوت سرداروں کو بھی پیشکش کی، جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر قبول کر لیا گیا۔ اب ہماری وفاداریوں کا با آواز بلند اعلان کرو، علاؤ الدین نے راجپوت سرداروں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ قلعہ چتوڑ کے آخری ستون بھی سلطان کی طاقت کے دباؤ سے کانپنے لگے تھے۔ پھر فضاؤں میں ایک شور بلند ہوا۔ راجپوت سردار اونچی آوازوں میں علاؤ الدین خلجی کو اپنا فرمان روا تسلیم کر رہے تھے۔ ہمیں تمہاری زبان پر پورا اعتبار ہے کہ شکست کھانے کے باوجود تم راجپوت ہو، علاؤ الدین نے کہا۔ اب تم سب لوگ اپنے شاہ کی وفاداری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے رتن سنگھ کے منہ پر تھوک دو۔ راجپوت سردار سلطان کا حکم سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ علاؤ الدین زنجیریں کھول کر انہیں اذیت و کرب کے نئے جال میں جکڑ لے گا۔ ابھی چند ساعتیں ہی گزری تھی کہ علاؤ الدین نے گرجدار آواز میں کہا، تمہارے اعلان وفاداری پر شک کے سائے پڑنے لگے ہیں اور ہم مشتبہ لوگوں کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے۔ بالآخر چتوڑ کے سرداروں نے اپنی جانیں بچا لیں اور رتن سنگھ کے منہ پر تھوک دیا۔ راجپوت سمراٹ کی ذلت و رسوائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک سردار نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو علاؤ الدین نے ملک نصرت خان کو پکارا، اس پر زندگی حرام کر دو، اس نے ہماری نوازشات کی قدر نہیں کی۔ دوسرے لمحے ملک نصرت خان کی تلوار بلند ہوئی اور ایک ہی وار میں راجپوت سردار کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ شدت خوف سے حاضرین کے دل کانپ رہے تھے، مگر علاؤ الدین انتہائی سکون کی حالت میں رتن سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رتن سنگھ، تو نے ان جان نثاروں کو چتوڑ کی نگہبانی کے فرائض سونپے تھے، یہ تو اپنے تنہا جسم کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ علاؤ الدین کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ ہماری فتح کا یہی راز ہے کہ ہمارے سپاہی زندگی کے مقتل میں سر بیچ دیتے ہیں، مگر اپنے شاہ کے جسم پر کوئی خراش نہیں آنے دیتے۔ راجہ رتن سنگھ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور اس غلیظ عمل سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر سلطان کی سپاہی اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھے۔ علاؤ الدین، تو مرد نہیں، اگر مرد ہوتا تو ایک اکیلے شخص پر یہ نسوانی حربے استعمال نہ کرتا۔ علاؤ الدین خلاف توقع مسکرایا۔ مردانہ حربے کیا ہوتے ہیں؟ سلطان نے رتن سنگھ سے پوچھا۔ تو بھی شمشیر بکف ہوتا اور میں بھی، پھر دنیا دیکھتی کہ کون کس معیار کا مرد ہے۔ رتن سنگھ نے علاؤ الدین کو دست بدست جنگ پر اکسانے کی کوشش کی۔ علاؤ الدین نے رتن سنگھ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو اپنے ہی سرداروں کے توق میں نہا چکا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ شکست کھا جانے والے آخری سانسوں تک نئے نئے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ ہم دشمن کی گالیاں سن کر بھی جذباتی نہیں ہوتے، مگر آج تجھے قسمت آزمائی کا ایک موقع ضرور فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی تلوار رتن سنگھ کو دے دے۔ بڑا عجیب حکم تھا، جسے سن کر علاؤ الدین کے جان نثاروں میں لرزہ سا پڑ گیا۔ ملک نصرت خان تیزی سے آگے بڑھا۔ نہیں سلطان معظم، غلام کا مقابلہ ایک غلام ہی کرے گا۔ نصرت خان، ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ تو بار بار بہکنے لگتا ہے۔ علاؤ الدین کا لہجہ قہرناک تھا۔ تجھے معلوم نہیں کہ تیرا سلطان اپنا حکم واپس نہیں لیتا؟ زندگی کیا ہے کہ ریشمی بستر پر بھی روٹ سکتی ہے، مگر ہمارے الفاظ ہم سے بے وفائی نہیں کرتے۔ جب یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو زمین پر اپنا مکمل نفاقہ چاہتے ہیں۔ ملک نصرت خان سلطان کے تیور دیکھ کر لرز گیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور حضرت امیر خسرو سے اشاروں میں کہنے لگا کہ آپ ہی شاہ والا کو سمجھائیں۔ نصرت خان کو یقین تھا کہ اس کی یہ تدبیر کارگر رہے گی۔ عام درباریوں کا بھی یہی تاثر تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے عقیدت خاص کے سبب علاؤ الدین خسرو کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ یہی سوچ کر ملک نصرت خان نے خسرو سے خاموش التجا کی تھی کہ وہ سلطان کو اس خوفناک ارادے سے باز رکھیں۔
نصرت خان کی جنبش چشم کے ساتھی حضرت امیر خسرو بڑے سلطان معظم اس راز سے خوب واقف ہیں کہ یہ عیار لومڑی تانہ زنی کر کے جنگل کے شہنشاہ کو ایسے عمل پر اکسا رہے ہیں جو اس کے شایان نشان نہیں ہے۔ خاکم بدہن، اگر وقت کی چال الٹی ہو گئی تو عرض ہندوستان کے اعصاب میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ امیر خسرو کو اندیشہ تھا اس دس بدس مقابلے میں کہیں راجہ رتن سنگھ علاؤدین پر غالب نہ آ جائے۔ نہیں خسرو، ہرگز نہیں۔ علاؤدین نے جوش غضب میں امیر کی بات کو بھی رد کر دیا۔ تم صوفی ہو، اس سے ہم سے بہتر جانتے ہو کہ قبر کی رات قبر ہی میں کٹے گی۔ اگر چتوڑ کے پتھروں کے مقدر میں ہمارے خون سے رنگین ہونا لکھا ہے تو پھر اسے کون ٹال سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سلطان نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار لے کر رتن سنگھ کی طرف اچھال دی، پھر عقب کی طرف مڑے بغیر اس نے نصرت خان کی تلوار طلب کی۔ اگرچہ علاؤدین کی ذاتی شمشیر اس کے پاس تھی لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد تو تیرے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی؟ علاؤدین نے رتن سنگھ سے پوچھا۔ رتن سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے جپٹ کر سلطان پر ایک بھرپور وار کیا۔ علاؤدین اپنے دائیں جانب خم ہوا اور رتن سنگھ کا وار خالی گیا، پھر برق سی تیزی کے ساتھ سلطان کی شمشیر لہرائی اور راجپوت سمراٹ کی آستین کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ علاؤدین کا وار مکمل تھا لیکن زاویہ بدل جانے سے رتن سنگھ کی کلائی پر ابھرنے والا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، پھر بھی خون کی ایک پتلی سی دار دشمن کے لباس کو رنگین بنا رہی تھی۔ عام سپاہی تو علاؤدین کی زندگی کے بعض اہم رازوں سے نا آشنا تھے، مگر تمام مصائب اور سپہ سالار جانتے تھے کہ ان کا سلطان کس قدر شجاع، جنگجو اور بلند حوصلہ انسان ہے۔ رتن سنگھ سے لڑائی کے دوران باخبر لوگوں کو وہ حادثہ یاد آ گیا جب الماس بیگ رتنبور کی مہم میں ناکام ہو چکا تھا، اور پھر علاؤدین انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں ایک مختصر سا لشکر لے کر راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے دہلی سے نکلا۔ سلطان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ تلپت کے مقام پر ٹھہر کر اس نے چند روز کے لیے اپنے اس پسندیدہ تفریح کو جاری رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن شکار کھیلنے نکلا لیکن معمول کے مطابق رات کو اپنی خیمہ گاہ پر واپس نہ آیا۔ دوسرے دن علاؤدین نے حکم دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے کمرگا کا انتخاب کیا جائے۔ کمرگا ایک مخصوص شکار گاہ کو کہتے ہیں جس کے طویل و عریض احاطے میں چیتل اور ہرن کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر بادشاہ اور دیگر عمرہ ان جانوروں کا شکار کرتے۔ خدمتگار کمرگا کا انتظام کرنے میں مصروف تھے اور سلطان کچھ فاصلے پر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران علاؤدین کا بھتیجا سلیمان شاہ اپنے حامی سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور حکومت کے خلاف سازش کرنے والے ان فوجیوں نے سلطانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے علاؤدین کے تمام محافظ ہلاک ہو گئے۔ سلطان نے ایسی جانگداز ساعتوں میں بھی بڑی جمع مردی اور حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ وہ بہت دیر تک تیروں کی الغار سے بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن بالآخر اس کے دونوں بازو شدید زخمی ہو گئے۔ اس نازک ترین موقع پر علاؤدین کے ہر وقت بیدار رہنے والے ذہن نے ایک عجیب بہانہ تراشا اور وہ مردوں کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اپنے چچا کا یہ حال دیکھ کر سلیمان شاہ آگے بڑھا اور گھوڑے سے اتر کر علاؤدین کے قریب پہنچا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان کا سر اسی طرح قطع کر دے جیسے علاؤدین نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کا سر کاٹا تھا، مگر سلیمان شاہ نے علاؤدین کو غور سے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ ویسے حقیقت یہ تھی کہ سلطان نے بڑی ہوشیاری سے اپنی سانسیں روک لی تھی جس کے نتیجے میں دشمن فریب کھا گئے۔ پھر سلیمان شاہ اپنے ہم نوا سپاہیوں کو لے کر قصر ہزار ستون میں داخل ہوا اور تخت شاہی پر بیٹھ کر اعلان کرا دیا کہ علاؤدین کو قتل کیا جا چکا ہے اور اب وہ ہندوستان کا خود مختار حکمران ہے۔ علاؤدین کے بیشتر فوجی رنتمبور کی مہم پر جا چکے تھے۔ باقی لشکر نے سلیمان شاہ کی باتوں پر یقین کر کے اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیا اور پھر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دربار میں حاضر ہوا اور نئے بادشاہ کو اس کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرنے لگا۔ ادھر محل میں نشاط انگیز جشن کا سماں تھا اور ادھر علاؤدین خلجی دہلی سے 18 میل دور انتہائی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ پھر جب سلطان کو ہوش آیا تو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے خون دیتے ہوئے زخموں پر پٹیاں باندھی اور لڑکڑاتا ہوا خیمہ گاہ تک پہنچا۔ علاؤدین اس غیر متوقع بغاوت کے سبب رنتمبور جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی لشکروں کو سمیٹ کر پوری طاقت سے دہلی پر حملہ آور ہو، مگر سلطان کے مقرب خاص ملک حمید الدین نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سلیمان شاہ ابھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اگر سلطان اسی وقت دہلی لوٹ جاتے ہیں
تو پرانے نمکخوار شاہ والا کو دیکھتے ہی اپنے مرکز کی طرف پلٹ آئیں گے۔ علاؤدین نے ایسا ہی کیا۔ وہ اسی منتشر فضا میں بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ دارالحکومت پہنچا اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہوا۔ راستے میں جس سپاہی کی نظر بھی سلطان پر پڑتی تھی وہ اپنے سر کو اطاعت میں خم کر کے اسی کے ہمراہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سلیمان شاہ کا عارضی دربار درہم برہم ہو گیا اور وہ باغی فرار ہو کر افغان پور پہنچا، مگر سلطان کی سپاہی اس کے تعاقب میں تھے۔ بالآخر سلیمان شاہ کا سر کاٹ کر علاؤدین کے حضور پیش کیا گیا۔ رتن سنگھ سے لڑتے وقت امرائے دربار کے ذہنوں میں اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ علاؤدین راجپوت سمراٹ پر حملہ کرتے وقت بہت زیادہ خونخوار نظر آ رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رتن سنگھ کے ہاتھوں سے تلوار ٹوٹ گئی۔ سلطان نے اپنے بلند ہوتے ہوئے ہاتھ کو روک لیا اور حکم دیا کہ چتوڑ کے حکمراں کو دوسری تلوار فراہم کی جائے۔ سپاہی اپنے شہنشاہ کا حکم ماننے کے لیے مجبور تھے۔ رتن سنگھ کو جنگی اصولوں کے خلاف رعایت بخشی گئی، مگر وہ سلطان کے مقابلے کا اہل نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ علاؤدین نے آگے بڑھ کر اپنی شمشیر اس کے حلق پر رکھ دی۔ رتن سنگھ، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ تجھے کسی بھیڑ یا بکری کی طرح ذبح کر ڈالیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں تجھ جیسے بزدلوں کو زندہ رکھ کر زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے تلوار کی نوک سے رتن سنگھ کی پوری قبا چاک کر ڈالی۔ اب تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے یہ عظیم شان سلطنت اسی شمشیر کے ذریعے حاصل کی ہے جس کی پیاس سرکشوں اور نافرمانوں کے خون سے بجھتی ہے۔ رتن سنگھ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکڑا کر گر گیا۔ علاؤدین نے ملک نصرت خان کو اس کی تلوار واپس کی اور امیر خسرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، خسرو، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہاری درخواست کو جھٹلا دیا، مگر یہ تو چند لمحوں کا تماشا تھا اور تم انہی لمحات سے خائف نظر آ رہے تھے۔ ہم تمہارے جذبوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی موت اور زندگی کے مقررہ وقت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر علاؤدین دوبارہ تخت تک پہنچا اور ایک عجیب شان بے نیازی سے اپنی نشست پر دوبارہ بیٹھ گیا۔